اپنے گھر سے پورے 10 برس تک پیدل چلتے ہوئے لاہور کے رنگ محل مشن ہائی سکول جانا پڑتا تھا۔ میرے راستے میں سنہری مسجد سے قبل کشمیری بازار آتا تھا۔ اس بازار میں اسٹیشنری کے علاوہ ہمارے خطے کے چند معروف اور قدیمی اشاعتی اداروں کی گودام نما دکانیں بھی تھیں۔ پنجاب کے نواحی قصبات سے کتب فروش ان کے ہاں آ کر کتابیں خریدا کرتے تھے۔ جن کتابوں کو وہاں تشہیری انداز میں سجایا گیا ہوتا ان میں ہیر رانجھے اور یوسف زلیخا کے قصے بہت نمایاں ہوا کرتے تھے۔ ایک کتاب کا عنوان تاہم ہمیشہ میری توجہ اچک لیتا۔ وہ کتاب تھی ہدایت نامہ برائے خاوند۔ مجھے وہ کتاب پڑھنے کا آج تک اتفاق نہیں ہوا۔ اپنے تئیں اگرچہ یہ فرض کر لیا کہ اس کتاب میں خاوند کو خوشگوار ازدواجی زندگی کے رہنما اصول بتائے گئے ہوں گے۔ ہدایت نامہ برائے خاوند والا عنوان گزشتہ 3 دنوں سے مجھے ایک بار پھر تسلسل سے یاد آئے چلے جا رہا ہے۔ اس کا تعلق اگرچہ اس موضوع سے ہرگز نہیں جو ان دنوں ہمارے ریگولر اور سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے۔ جو موضوع وہاں زیر بحث ہے وہ نواز شریف سے متعلق ہے۔ پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہے اس سیاستدان کو ریگولر اور سوشل میڈیا پر چھائے ذہن ساز سمجھاتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ احتیاط سے کام لیں، اپنی زندگی اور سیاست کو اجیرن و غارت کرنے والے ججوں اور جرنیلوں کے نام نہ لیں۔ وہ جج اور جرنیل اب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود ریاست کے 2 طاقتور ترین ستونوں کی علامت ہیں۔ ان کے احتساب کی بات چلے تو ادارے چونک جاتے ہیں۔ انہیں ترنت یاد آ جاتا ہے کہ 1990 سے نواز شریف کو 3 بار وزارت عظمیٰ پر براجمان رہنے کا موقع ملا تھا۔ اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھنے کی بجائے وہ اگر اپنے دور کے صدور اور خاص طور پر افواج پاکستان کے سربراہان سے خواہ مخواہ کے پنگے نہ لیتے تھے، اسی باعث صدر غلام اسحاق خان نے 1993 میں ان کی پہلی حکومت کو برطرف کر دیا تھا۔ 1999 میں ان کی دوسری حکومت کے دوران حالات اس نہج تک پہنچ گئے کہ جنرل مشرف پاکستان میں 4تھا مارشل لا لگانے کو مجبور ہو گئے۔ نواز شریف نے اس کے باوجود پلٹ کر چھپڑنے کی عادت ترک نہ کی۔ ان کی تیسری حکومت کے دوران راحیل شریف کو نواز شریف ہی نے چیف آف آرمی سٹاف تعینات کیا تھا۔ وہ انہیں بھی مگر ناراض کر بیٹھے۔ وزیر اعظم کے رویے سے مایوس ہو کر عسکری قیادت لہٰذا عمران خان کی سرپرستی کو مجبور ہو گئی۔ انہوں نے جارحانہ سیاست سے شریف خاندان کی سیاست کے خلاف جو فضا بنائی، اس نے سپریم کورٹ کو بالآخر یہ قوت فراہم کی کہ جو نواز شریف کی تحایات نااہلی کا سبب ہوئی۔ وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیے جانے کے بعد نواز شریف کو احتساب عدالت نے بدعنوانی کے الزام کے تحت جیل بھجوا دیا تھا۔ وہ جیل میں تھے تو ان کی صحت تشویشناک حد تک بگڑ گئی۔ انہیں علاج کی خاطر جیل سے باہر نکال کر پہلے ہسپتال اور پھر لندن بھیجنا پڑا۔ لندن میں تقریباً 4 سال گزرنے کے بعد وہ اب اگلے ماہ کی 21 تاریخ کو لاہور واپس لوٹ رہے ہیں۔ اپنی آمد سے چند دن قبل نواز شریف نے مسلم لیگ کے سرکردہ رہنماؤں اور کارکنوں کے لاہور میں ہوئے ایک اجتماع سے لندن میں بیٹھ کر بذریعہ زوم خطاب کیا۔ مذکورہ خطاب کے دوران اپنے حامیوں کا لہو گرمانے کو انہوں نے 4 سابق ججوں اور جرنیلوں کے نام لے کر انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ جوش خطابت میں ایک ایسا نام بھی لے دیا جو ان دنوں سپریم کورٹ کے حاضر جج ہیں اور مستقبل کے چیف جسٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف کے خطاب کی تفصیلات عوام کے روبرو آئیں تو شہباز شریف جو حال ہی میں لندن میں تقریباً 3 ہفتے قیام کے بعد وطن لوٹے تھے، لاہور میں محض چند گھنٹے گزارنے کے بعد گھبراہٹ میں برطانیہ کا ٹکٹ کٹوانے کو مجبور ہو گئے۔ میرے ذرائع میسر ہے کہ مقتدر کہلاتی قوتوں کے اہم ترین پیغامبروں نے لاہور اور گجرانوالہ کے درمیان ایک مقام پر شہباز صاحب سے تفصیلی ملاقات کی تھی۔ اس دوران انہیں بتایا گیا کہ اپنے حالیہ خطاب کی بدولت نواز شریف زمین جنبت نہ جنبت گل محمد سنائی دیے ہیں۔ قصہ مختصر وہ ماضی کی تلخ باتیں بھلا کر کشادہ دلی سے آگے بڑھنے کو آمادہ نظر نہیں آ رہے۔ شہباز شریف کو پہنچائے مبینہ پیغام نے انہیں فوراً لندن جا کر اپنے بڑے بھائی سے نرم روی اور درگزر والا رویہ اختیار کرنے کی درخواست کو اکسایا۔ مجھ سے کہیں زیادہ باخبر، متحرک اور قابل اعتماد صحافی مگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مقتدر قوتوں نے شہباز شریف سے کوئی خفیہ ملاقاتیں نہیں کی۔ احتیاط پسند چھوٹے بھائی از خود اپنے بڑے بھائی کی آگ اگلتے خطاب سے پریشان ہو کر انہیں سمجھانے بجھانے لندن لوٹ گئے۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، خبر کوئی صحافی دے نہیں رہا،
کہ شہباز شریف اپنے بڑے بھائی کو بالآخر ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں۔ شہباز صاحب کی فکر مندی سے قطع نظر ریگولر اور سوشل میڈیا پر چھائے ذہن سازوں کی اکثریت نواز شریف کے ولولہ انگیز خطاب کے بعد از خود انہیں سمجھانے کی کوششیں کر رہی ہے کہ وہ ماضی کو بھلا کر پاکستان کے مستقبل کو سنوارنے کی راہ ڈھونڈے۔ وہ اگر ان کی تیسری حکومت کو 2014 سے مسلسل اضطراب اور بے ثباتی میں مبتلا رکھنے والے ججوں اور جرنیلوں کے احتساب کی تکرار جاری رکھیں گے تو ادارے ان پر اعتماد کرنے کو ہرگز آمادہ نہیں ہوں گے۔ نواز شریف کو دیے مشوروں نے مجھے نہ جانے کیوں ہدایت نامہ برائے خامد کا عنوان اور کشمیری بازار سے گزر کر سنہری مسجد کے پہلو میں واقع برتنوں والے بازار سے ہوتے ہوئے بچپن میں سکول جانا یاد دلانا شروع کر دیا۔ میں تو ماضی کی یادوں میں کھویا رہا، مگر بدھ کے روز جاوید لطیف صاحب نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ شیخو پورہ سے قومی اسمبلی کے رکن رہے جاوید صاحب نواز شریف کے بہت قریب تصور ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا انداز سیاست بھی کافی جارحانہ رہا ہے، جس کے باعث انہیں ریاست کے ہاتھوں کافی اذیتیں برداشت کرنا پڑی۔ بدھ کے دن ان کی صحافیوں سے ہوئی گفتگو نے ذہن سازوں کو مطمئن کر دیا ہے۔ جاوید صاحب کا فرمانا تھا کہ نواز شریف اداروں کو مطمئن رکھنے کی خاطر ماضی بھلانے کو تیار ہو جائیں گے، اداروں کو مگر 9 مئی کے ذمہ داروں کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ جاوید لطیف اپنی پریس کانفرنس میں ماضی بھلانے کے بدلے اداروں سے کیا طلب کر رہے تھے، اسے یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ریگولر اور سوشل میڈیا پر چھائے ذہن ساز اصرار کر رہے ہیں کہ جاوید لطیف کے ذریعے نواز شریف نے نیک چال چلن کی ضمانت فراہم کر دی ہے۔ یہ ضمانت فراہم نہ ہوتی تو ادارے تحریک انصاف کے ساتھ قابل عمل سمجھوتے کی راہ ڈھونڈنے کو آمادہ تھے۔ وہ راہ بن جاتی تو نواز شریف لاہور ایئرپورٹ اترتے ہی ایک بار پھر جولائی 2018 کی طرح گرفتار کر کے سیدھے جیل بھجوا دیے جاتے اور ان کی والہانہ استقبال کی تیاریاں دھری کی دھری رہ جاتی۔ قصہ مختصر ریگولر اور سوشل میڈیا پر چھائے ذہن سازوں کا ہدایت نامہ برائے خامد نواز شریف کو سمجھانے بجھانے میں نظر بظاہر کامیاب ہوا دکھائی دے رہا ہے۔